جاوید احمد غامدی کا رینڈ کارپوریشن بیانیہ ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ بیانیہ واضح طور پر ردی کی ٹوکری کی نظر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اپنے حالیہ پوڈ کاسٹ میں جاوید غامدی صاحب ایران میں ہونے والی تباہی کا ملبہ برسر اقتدار مذہبی حکومت پر گراتے ہوئے نظر آئے اور مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کی وجہ بھی مذہبی حکومتوں کو قرار دے دیا۔ انہوں نے تو جیسے ہی وہاں مذہبی حکومت قائم ہوئی، اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی ایران تو تسلیم کر چکا تھا، اسرائیل کو بھی تسلیم کر چکا تھا، وہ کبھی برسر جنگ نہیں ہوا شاہ کے زمانے میں جب وہاں مذہبی حکومت قائم ہوئی۔ یعنی میرے نزدیک عالم اسلام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مذہبی قیادت کا زاویہ نظر بالکل اور ہے اور سیاسی قیادت کا بالکل اور ہے، اور اصل کشمکش یہ ہماری داخلی کشمکش ہے۔ جیسے ہی مذہبی قیادت کو اقتدار حاصل ہوا، انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، پہلے دن اعلان جنگ کر دیا، مرگ بر امریکہ، مرگ بر شیطان بزرگ۔ انہوں نے فوری طور پر جو وہاں سفارتی عملہ تھا اس کو یرغمال بنا لیا، اور اس کے بعد ایک جنگ چھیڑ دی۔ وہ جنگ بڑی غیر معمولی جنگ ہے، اس میں بڑے جدید طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ اس میں شام میں مراکز بنائے گئے، اس میں لبنان میں حزب اللہ وجود پذیر ہوئی، اس میں ایک پورا کا پورا ہلال بنا دیا گیا مزاحمت کا، اس میں حوثیوں کو برانگیختہ کیا گیا، اس میں ایران عراق جنگ ہوئی۔ تو یہ مذہبی قیادت کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ہدف بالکل متعین کر دیا گیا کہ کم سے کم پہلے مرحلے میں ایک شیعہ سلطنت کو وجود میں آنا چاہیے۔ غامدی صاحب کی اس ویڈیو پر غامدی صاحب کے مداح اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی ان پر سخت تنقید کرتے نظر آئے۔ ایک صاحب نے کہا، "My respect for Gandhi Sahab is boundless, but I strongly disagree with his stance on Iran. If America topples democracies and regimes, it's fine, but if Iranian people rose and brought a system they wanted, it's wrong." ایک صاحب نے کہا، "To summarize the clip, I will only say that despite his academics, Mr. Ghamdi has a defeated mindset. Such a sort of people in Badr would have suggested Prophet sallallahu alaihi wasallam to gather more power before attacking. Such a disgrace." ایک اور صاحب نے کہا، "Can't believe I used to take this guy seriously. What kind of argument is he presenting? He is arguing everyone should accept the hegemony of empire, accept their interference in toppling governments, accept their exploration of resources. Means everyone should be cucks like him." ایک اور صاحب نے کہا، "I had lost my respect for this person long time ago." ایک عرصے سے قادیانی اور مسلم اسکالرز کے درمیان ہونے والی ڈیبیٹس اکثر کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے قبل ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ قادیانی حضرات ڈیبیٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے راہ فرار اختیار کر کے بھاگ نکلتے ہیں، جس کی ایک حالیہ مثال رضی قادیانی کی کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہے، جس میں رضی ابتدائی مراحل میں ہی بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یو کے میں مقیم قادیانیت کے خلاف برسر پیکار سہیل بابا صاحب اور یو کے قادیانی فورم کے مابین ڈیبیٹ کے حوالے سے معاملات طے پا چکے ہیں، اور ان کی ڈیبیٹ کو آنے والے دنوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر یہ ڈیبیٹ اختتام تک پہنچ جاتی ہے تو یہ قادیانیت کی غلاظت کے تابوت کا آخری کیل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ Alhamdulillah, finally, the face-to-face debate in UK has been fixed for 29th of April 2026 as 5:15 PM London time, and the venue will be announced very soon. Now, in this debate, the first debate topic is to Muhammad or Ahmad belief of Ahmadiyya movement, which is the core of their theology, which they themselves are calling as Ahmadiyyat ka aslul usul, i.e. the root of all principle of Ahmadiyya is what? Nauzubillah, Masih Mawud Muhammadast wa Aine Muhammadast, Nauzubillah. That their promised Messiah is Muhammad, Nauzubillah, and he is Aine Muhammad. So this is the first topic of the debate, and inshallah, after that there are 3 more topics. Another 1 topic from our side, and they have given their 2 topics as well. And they said that they want all of these 4 debates on the same day. Guess what? Not a problem at all. We're going to deal with all of these 4 topics, 2 from our side, 1 I mentioned already, that will be the first topic, and then 2 from their side. So the second debate will be on their topic, which they have given regarding, the topic is regarding finality of prophethood. I said no problem, that will be the second debate. Then the third debate will be again our topic, and that is status of us non-Ahmadis, those who don't believe in Mirza Ghulam Ahmad, what is our theological status in Ahmadiyya ideology as per their literature. This will be the third topic, and then again the fourth topic will be again theirs, and which you would expect, death of Isa alayhi salam. So this is the development so far. Date is confirmed, time is confirmed. They have sent me an email within half an hour. I have already sent them a reply back to their email. I'm recording this video as well for the sake of record.
حالیہ دنوں میں ساحل ادیم اور کیسر احمد راجہ صاحب کے درمیان ہونے والے ایک پوڈ کاسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر کمنٹس کا ایک تانتا بندھا، جس کے تحت یہ تاثر دیا گیا کہ کیسر احمد راجہ اور ساحل ادیم دو علیحدہ کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ کیسر احمد راجہ اور ساحل ادیم دونوں ہی متعدد مواقع پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے، البتہ اس مقصد کے حصول کے طریقہ کار میں فرق پایا جاتا ہے۔ تفرقہ پھیلانے کی اس کوشش پر حالیہ پوڈ کاسٹ میں کیسر احمد راجہ نے سوشل میڈیا پر زیر گردش ان کمنٹس کے سورس اور حقیقت کے بارے میں گفتگو کی، جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ پوڈ کاسٹ بھی ساحل صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ IMS از دا سیکنڈ نیم آف ریوائولسٹ۔ میرا تو ڈورز ہمیشہ اوپن ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم تو ایک ہی ہیں، آپ کی طرف سے بھی ہمیشہ یہی آتا ہے کہ ہمارا ایک ہی گروپ ہے، ہم لوگ ایک ہی لوگ ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم عام طور پہ سوشل میڈیا کے اندر جائیں، کچھ فالوورس کو دیکھیں، یا ایون ہم پوڈ کاسٹ کے نیچے کمنٹ بھی دیکھیں، تو ہمیں ایسا کیوں فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے؟ لاسٹ ٹائم مجھے شک ہوا تھا، اس دفعہ میں نے اس پہ ایک نظر رکھی ہوئی تھی کہ جو ریلا ہے کامنٹس کا، پہلا کیسے آیا، دوسرا کیسے آیا، تیسرا کیسے آیا، اب یہ ریلے میں ہیں۔ ٹپیکلی اسپیکنگ یہ کوئی 40 سے لے کر 80 منٹ تک کی ایک ونڈو ہے، اس کے اندر اندر یہ آتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی خاموشی آ جاتی ہے، پھر آ جاتے ہیں۔ ایک ریلا آئے گا، او کیسر احمد نے تو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، دوسرا آئے گا، او ساحل ادیم نے تو یہ کر کے رکھ دیا۔ لاسٹ ٹائم کا جو ایکسپیرینس ہو چونکہ میرے ذہن میں تھا، تو اس دفعہ میں نے اس چیز پہ نظر رکھی ہوئی تھی، 43% کامنٹس باٹس کے ہیں، 43%، اور وہ جنیرک باتیں، ڈس اپوائنٹڈ ان کیسر، ڈس اپوائنٹڈ ان ساحل، ڈس اپوائنٹڈ ان دس، ڈس اپوائنٹڈ ان دیٹ۔ میں نے کچھ دیر پہلے ساحل ادیم صاحب سے بات کی، میں نے کہا یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، پچھلی بار بھی ہوا تھا، تو ہی واز آلسو شاکڈ، یعنی کہ جو ہماری اینڈنگ ہے وہ ساری کی ساری ہائی جیک کر لی گئی کہ ہم نے آگے جا کے اکٹھے کام کرنا ہے، مدارس کو اپ گریڈ کرنا ہے، پاکستان میں عام بچہ جو ہے، یعنی کہ ہم نے جو اس میں باتیں کی کہ ہمارا ہیومن کیپٹل جو ریلیجس انسٹیٹیوٹس کے اندر ہے اس کو ہم نے انیبل کرنا ہے، پاکستان میں بتانا ہے کہ سپیریئر سائیکالوجی کیا ہے، مسلمان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ہم نے اٹھانا ہے، اور یہ صرف پاکستان تو ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، میرا زیادہ ایمفسائز پاکستان پہ ہے، بٹ وہ کہ ہماری منزل تو نہیں ہے، تو بیونڈ جا کے جو میٹک پروجیکٹ ہے وہاں پہ نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ شروع میں تھے، یا تو نا کہ پہلے ہی کامنٹ سے ہو جائے تو بندہ کہے کہ یار نہیں یار یہ شاید ہم نے تاثر غلط دے دیا ہے، لیکن یہ جو آرٹیفیشل ریلے بیچ میں آئے ہیں، اور اس کے اندر کئی کامنٹس میں نے دیکھے ہیں بیچ میں کچھ خوارج کے بھی ایلیمنٹس ملتے جلتے ہیں، کچھ قادیانیوں کے بھی ملتے ہیں، کچھ اور بھی ملتے ہیں۔ مسلم ٹوڈے آفیشیل پلیٹ فارم کی ہوسٹ جناب ابرار صاحب نے ایک غیر رسمی گفتگو میں اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ انہیں سیکولر واچ کے پلیٹ فارم سے مسلسل RCM سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ ایک ساتھ میں شواہد کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ انہی افراد کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ RCM آئیڈیالوجی کے کرتا دھرتا ہیں۔ اسی ضمن میں حالیہ مثال انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر حملے کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ مفتی طارق مسعود، کیسر احمد راجہ اور مفتی اسماعیل سمیت دیگر نمائندہ علماء نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے مذمت کی اور اپنے ویڈیو کلپ جاری کیے، لیکن ابرار صاحب کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ان کو کوریج کرنے کے لیے وہ افراد نظر آئے جو یا تو سیکولرز ہیں، یا پاکستان سے فرار ہیں، یا بلاسفیمی پروٹیکشن گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ سب مسلم ٹوڈے کے ابرار صاحب کے نیوٹرلٹی کے دعوے کی نفی کرتا ہے، اور اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ مسلم ٹوڈے کسی ایک گروپ کا نمائندہ آؤٹ لیٹ کے طور پر وجود رکھتا ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اچھا ہوا بغیرت مارا گیا جو بھی جس نے بھی حملہ کیا، اور پولیس والوں کو بھی بہادری کو سلام ہے جنہوں نے بچایا، تو اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن غیر مبہم الفاظ میں پرزور مذمت ہم کرتے ہیں اس دہشت گردی کی۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی کسی بھی کارروائی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کے اوپر جو حملہ ہوا تو اس پر بھی میں نے فوراً ویڈیو بنا دی کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔